اب اس سلسلے میں جو محنت اور کوشش ہمیں بڑے پیمانے پر کرنی چاہیے، اب یہ وقت ہے کہ میدانوں میں آ جانا چاہیے کوشش کے اعتبار سے۔ میں آپ کو رات کا واقعہ بتلاؤں۔ بچے بیچارے کچھ وضو خانہ صاف کر رہے تھے، 12 بج گیا ان کو، میں یہیں بیٹھا ہوا تھا، 12 سوا 12 بجے بچے گئے، میں کمرے گیا، کپڑے اتار کے لیٹا تو ویسے ایک میسج آ گیا ایک صاحب کا کہ دیکھو یہ بچی روبینہ ہے، اب یہ روبینہ اوستھی بن گئی۔ اب بہرحال ایک بے چینی تو ہوتی ہے، ایک تڑپ تو ہوتی، گھنٹوں شاید نیند نہیں آئی، ایک الجھن سی رہی اور پوری رات تقریباً اسی ادھیڑ بن میں گزر گئی کہ کیا کیا جائے۔ ہم آپ کو بتلائیں کہ ہمارے علماء نے جتنا ہمارے ذمے جتنے کام کے ہم مکلف ہیں ان کاموں کو ہمیں اور آپ کو اب کرنا پڑے گا۔ اور میں بہت غور کر رہا تھا رات میں تو میرے ذہن میں بات آئی کہ اگر اس دور میں امام اعظم زندہ ہوتے، امام مالک زندہ ہوتے، امام شافعی زندہ ہوتے، امام احمد ابن حنبل زندہ ہوتے تو جو قرآن اور حدیث سے مسائل نکال رہے تھے شاید وہ کام بند کر دیتے، اور اس کام کو بند کرنے کے بعد میں وہ بچیوں اور بچوں کے ارتداد سے، کفر سے بچانے کے لیے میدان عمل میں آتے۔ ہم اگر جن چیزوں کے ہم مکلف ہیں اور جن کاموں کی ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، اگر ہم ان کو پوری نہیں کریں گے تو خدا کے یہاں ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اس سوال کا جواب ہم اللہ رب العالمین کو دے نہیں پائیں گے جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ ہم اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اور اپنے وسائل کے مطابق جو کام کر سکتے ہیں اب وہ وقت ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ان میں ایک سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا تعلق، کچھ افراد ہمارے ایسے ہوں ہر علاقے میں جن کا کام صرف یہ ہو کہ وہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو کہ اللہ امت کی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کر دے۔ کچھ افراد اس کے لیے بالکل تیار ہو جائے کہ ہمیں 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اللہ کے سامنے رونا ہے اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کی اللہ سے بھیک مانگنی۔ اگر ہم اس کام کو کر لے گئے اور اس کام پر ہم نے شروعات کر دی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پھر کوئی شکل ہمارے ذہنوں میں ڈال سکتا ہے۔ جہاں ہم نے بہت کچھ چھوڑا، جہاں ہماری ذہن اور دماغ سے بہت سی چیزیں نکلی، وہاں سے ہمارا اللہ کے سامنے رونا بھی نکل گیا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ہم سب کی بات نہیں کرتے، لیکن چند افراد طے کریں کہ ہمارا صرف 24 گھنٹے میں یہ کام ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ صرف اسی کام کے لیے متعین کریں گے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں گے کہ اللہ بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ وقت عجیب نازک وقت ہے، عجیب صورتحال ہے، اور کچھ درد ایسا ہے جو کہا بھی نہیں جا سکتا۔ ہمارے پاس ہمارے اپنے وسائل کے ذریعے میں جو ہمارے اس پورے خطے کی جو رپورٹیں ہیں وہ اچھی نہیں، لیکن ہم اس کے باوجود اتنی بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کا اجیت گنج کافی غنیمت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چوکنا نہ رہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فکر مند نہ رہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے طور پر کوشش کی، جمعیت علماء کی میٹنگ میں طے ہوا، اور آپ کے علاقے میں جیسے کچھ غیرت مند نوجوان بھی ہیں، ایسے کچھ غیرت مند خواتین بھی ہیں، باقاعدہ عورتوں کے مستقل فون آئے کہ کچھ مولانا صاحب کریے، کچھ کریے، کچھ کریے۔ تو گویا میں اس مسئلے میں بالکل بے فکر تھا، لیکن اتنے فون کی مجھے تھوڑا سا بیدار ہونا پڑا، اور الحمدللہ ایک کام کی شروعات ہوئی کہ ڈاکٹر عالم صاحب ہیں، ان کی اہلیہ نیاز صاحب تھے، ان کی جو ہے وہ بیٹی، اور یہاں پر ماشاءاللہ خالد صاحب ہیں، ان کی بہن عالمہ ہے، یہ اور کچھ لوگوں کو لے کر باقاعدہ معین بھائی ہیں، ان کی بیٹی،
تو اس طریقے سے یہ طے ہوا کہ کچھ خواتین کو باقاعدہ ان کو لیڈر بنایا جائے، گروپ بنایا جائے، اور گھر گھر وہ خواتین محنت کریں اور ہم خواتین کے کم سے کم پروگرام کرنا شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں 2 پروگرام، چونکہ یہ اتوار کو ہماری میٹنگ ہوئی، اس کے بعد پروگرام شروع ہوئے، تو 2 پروگرام ہمارے اس سلسلے میں ہو چکے ہیں۔ تیسرا پروگرام آج ہے۔ کوشش یہ ہو رہی کہ خواتین ہی آئیں، وہی بات کریں، کبھی کبھی مرد آ کر بات کر لیں۔ ہمارا اپنا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس جون میں ہم 30 پروگرام پورے علاقے میں کرنا چاہتے ہیں، اجیت گنج، بیگم پوروا، بابو پوروا، منشی پوروا، اور جس گلی میں